بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ غزہ سے تل ابیب تک مغربی انسانی حقوق کے دوگلے معیار۔ مغربی حکومتیں فلسطین پر خانہ پوری کے لیے بیان دے رہی ہیں۔ غزہ کی جنگ عام شہریوں کے خلاف بے رحمی سے لڑی جانے والی جنگ ہے۔ روس خون کا ہر قطرہ اسرائیل کو زوال کے قریب لے جا رہا ہے۔ ایرانی صدر غزہ ہاسپٹل بمباری پر امریکہ میں مظاہرہ کرنے والے سینکڑوں یہودی گرفتار۔ اسرائیل آہستہ آہستہ باقی مسلم ممالک کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حماس فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی اعلان جنگ ہے۔ اردن فلسطین مسئلے پر مودی کا موقف قابل نفرت ہے۔ فاروق عبداللہ فلسطین کے لیے مصر کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ چائنا حملوں کے نتیجے میں اسرائیل نے 2000 اموات کی تصدیق کر دی۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ اسرائیل اور اس کے مغربی حامی غزہ میں بسنے والے 20 لاکھ عام شہریوں کو انسان تک نہیں سمجھتے، جو پانی، بجلی، ایندھن اور دوائیوں کے فقدان میں وسیع غذائی عملوں تلے نسل کشی کا شکار ہیں۔ لیکن دوسری طرف نیند کی حالت میں اسیر ہونے والا غاصب صہیونی فوجی بہت زیادہ قیمت رکھتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ غزہ پر صہیونی فوج کا زمینی حملہ ایسا انسانی سانحہ رونما ہونے کا باعث بنے گا جس کی مثال فلسطین کی پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ مظلوم اور بے سہارا بچے اسرائیل کے ہاتھوں بے دردی سے مارے جا رہے ہیں، جبکہ ان کے گھرانے طاقت کے دور پر اپنا گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ بہت سے نیوز رپورٹرز نے اپنی جان کو درپیش خطرات کے باوجود لمحہ بے لمحہ غزہ میں کھیلی جانے والی ہولی کی تصاویر دنیا والوں تک پہنچائی ہے۔ وہ اس امید پر اپنی جان پر کھیل کر غزہ سے رپورٹنگ کرنے میں مصروف ہیں کہ شاید پتھر بنے دلوں میں کہیں انسانیت اور رحم کے جذبات پیدا ہو جائیں، جبکہ صہیونی ذرائع ابلاغ گزشتہ ایک عرصے سے سیاسی اور میڈیا پروپیگنڈے کے ذریعے ظالم اور مظلوم کی جگہ تبدیل کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، تاکہ یوں انسانی حقوق کے مغربی معیاروں کی بنیاد پر فلسطینیوں کی دوبارہ نسل کشی انجام دی جا سکے۔ جب امریکہ، برطانیہ اور جرمنی کے وزرائے خارجہ مقبوضہ فلسطین کے دوروں میں مصروف ہیں اور غاصب اسرائیل سے بھرپور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں، فرانسیسی حکومت نے ملک میں فلسطینیوں کے حق میں ہر قسم کے مظاہروں پر پابندی لگا رکھی ہے، تاکہ کہیں انسانی حقوق کے اصول اور اقدار کو کوئی دھچکا نہ پہنچ جائے۔ مغربی حکومتیں خانہ پوری کے لیے بعض اوقات ایسے بیان دیتی ہیں جن سے ظاہر ہو کہ وہ اعتدال پسند ہیں۔ مثال کے طور پر اسرائیل پر زور دیں گی کہ عام شہریوں کو حملوں کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ اسی طرح انسانی حقوق کے بعض عالمی ادارے بھی وارننگ جاری کرتے رہتے ہیں، لیکن عملی طور پر اسرائیل کے ظالمانہ اور غیر انسانی رویوں کو روکنے کے لیے کوئی مؤثر اقدام انجام نہیں دیتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صہیونی حکمران کھل کر فلسطینی شہریوں کے خلاف بربریت اور ظلم و ستم انجام دینے میں مصروف رہتے ہیں۔ انسانی حقوق کو سب سے زیادہ نقصان اس وقت پہنچتا ہے جب مغربی حکومتیں انسانی حقوق کو اپنی سیاست میں ایک ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ اقوام متحدہ اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ عام شہریوں کے خلاف شدت پسندی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اس نے غزہ میں ہونے والی تباہی کو تاریخ میں بے مثال قرار دیا اور عالمی برادری سے جلد از جلد انسانی امداد غزہ پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ مغربی طاقتیں انسانی حقوق کے مفہوم کا غلط استعمال کر رہی ہیں اور اس کی تعریف بھی اپنی مرضی سے کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ گزشتہ چند اشروں میں انسانی حقوق بے معنی ہو کر رہ گیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا میں ایک اور جنگ ہو رہی ہے۔ یہ ایسی جنگ ہے جس میں کسی قانون کی پابندی نہیں کی جا رہی ہے اور یہ عام شہریوں کے خلاف بے رحمی سے لڑی جانے والی جنگ ہے۔
اسرائیلی حکومت اور فلسطین کی لڑائی علاقائی یا عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ غزہ پٹی میں ہاسپٹل پر کیا جانے والا میزائل حملہ کہ جس میں سینکڑوں افراد شہید ہوئے ایک وحشت ناک ٹریجڈی ہے۔ بہت سے افراد شدید زخمی ہوئے ہیں اور ممکن ہے کہ وہ عمر بھر کے لیے اپاہج ہو جائیں۔ روس نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک وحشیانہ اقدام ہے اور اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی جانی چاہیے۔ مزید کہا گیا کہ لگتا ہے کہ اس خطے میں رونما ہونے والا آخری واقعہ نہیں ہوگا۔ روسی صدر پوٹن نے بھی ہاسپٹل پر صہیونی حکومت کے حملے کے بارے میں کہا کہ اس ہاسپٹل حملہ ایک ٹریجڈی اور انسانی المیہ ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ لڑائی کی فوری روک تھام پر مبنی پیغام کا حامل ہوگی۔ فلسطینیوں کے خون کا ہر قطرہ اسرائیل کو زوال کے قریب لے جا رہا ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے غزہ کے ہاسپٹل پر حملوں کے جواب میں اسرائیل کو اسلامی دنیا کی طرف سے سخت انتقام سے خبردار کر دیا ہے۔ تہران میں ہزاروں افراد کے مظاہرے کے دوران خطاب کرتے ہوئے ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ہاسپٹل پر حملے کے ساتھ ہی صہیونی حکومت کا خاتمہ شروع ہو چکا ہے۔ فلسطینیوں کے خون کا ہر قطرہ صہیونی حکومت کو اپنے زوال کے ایک قدم اور قریب لے جا رہا ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا مزاحمت چھوڑ کر ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے۔ امریکہ اسرائیل کے جرائم میں اس کا ساتھی ہے۔ دنیا کے لوگ امریکہ کو صہیونی حکومت کے جرائم کا ساتھی سمجھتے ہیں اور اس بات کا ثبوت یہ بھی ہے کہ حالیہ حملے ہوتے ہی امریکی امداد اسرائیل کی جانب روانہ کر دی گئی۔ دوستو، یاد رہے کہ 2 دنوں میں اسرائیل نے غزہ کے الاہلی عرب ہاسپٹل سمیت کئی ہسپتالوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں 1000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ میں فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری رکوانے کے لیے مظاہرہ کرنے والے تقریباً 500 یہودیوں کو امریکی کانگریس میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جنگ مخالف یہودی گروپ وائس فار پیس کی جانب سے یہ مظاہرہ منعقد کیا گیا تھا۔ امریکی کانگریس کی عمارت میں مظاہرین نے ایک بڑا بینر بھی اٹھا رکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ جنگ بند کرو کیونکہ اسرائیلی بمباری سے غزہ کی پٹی میں اموات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تقریباً 10,000 افراد نے امریکی دارالحکومت کی سڑکوں پر مارچ بھی کیا۔ دوستو، یاد رہے کہ 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی جنگ کے باعث اسرائیل نے غزہ کی پٹی کا مکمل محاصرہ کرتے ہوئے فلسطینیوں کے لیے پانی، خوراک، بجلی اور طبی امداد کی فراہمی مکمل طور پر بند کر رکھی ہے۔ اسرائیلی وحشی بمباری کے نتیجے میں اب تک غزہ میں خواتین اور بچوں سمیت 3,500 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل آہستہ آہستہ باقی مسلم ممالک کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حماس نے خبر دی ہے کہ امریکہ مصر کو اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے ملک کے شمال میں غزہ کے نصف لوگوں کو بسنے کی اجازت دے دے۔ حماس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے امریکہ اور صہیونی حکومت کے مشترکہ منصوبے کی تفصیلات کا انکشاف کیا ہے۔ امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت اسرائیل کے اس منصوبے میں غزہ کے آدھے لوگوں کی جبری ہجرت بھی شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حماس کو تباہ کرنا اور اس گروپ کو غیر مسلح کرنا بھی اس منصوبے کا حصہ ہے۔ صدر جو بائیڈن مصر پر دباؤ ڈالنے کے لیے آیا تھا تاکہ یہ ملک غزہ کے لوگوں کی صحرائے سینا میں جبری نقل مکانی کے منصوبے کو قبول کر لے۔ امریکہ مصر کو فلسطینیوں کی نقل مکانی پر رضامندی کی صورت میں مصر کے قرضے ادا کرنے کی پیشکش کر رہا ہے۔ مصر کا ایوان صدر فلسطینیوں کی صحرائے سینا میں آباد کاری کے منصوبے کو قبول نہیں کر رہا کیونکہ وہ اسے اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ اردن کا کہنا ہے کہ ہم فلسطین کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ تنازع کی بنیادی وجہ سرزمین فلسطین پر ناجائز قبضہ ہے جسے ختم کرنا ہے۔ ہم مغربی کنارے سے فلسطینیوں کو زبردستی نکالنے کی کوششوں کو اعلان جنگ سمجھتے ہیں۔ جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے اس وقت تک خطے میں کسی کو امن و سلامتی حاصل نہیں ہوگی۔ فلسطینی انسانیت کے لحاظ سے اسرائیلیوں سے کمتر نہیں ہیں۔ نشانیاں بتاتی ہیں کہ جنگ بدتر ہوتی جا رہی ہے اور غزہ میں زمینی جنگ بھی ایک بڑی تباہی لائے گی۔
ہم جنگ کے فوری خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں اور غزہ کی پٹی میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر طبی امداد کے داخلے کی اجازت چاہتے ہیں۔ ہم فلسطین کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ یہ کہنا کہ فلسطین کو روزگار کے مواقع پیدا کر کے اور معاشی صورتحال کو بہتر بنا کر یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، ایک بہت ہی فضول خیال ہے۔ گزشتہ رات صہیونی حکومت نے ہاسپٹل کو نشانہ بنایا جس میں مریضوں اور ڈاکٹروں سمیت 4000 افراد اور ہزاروں فلسطینی پناہ گزین مقیم تھے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کم از کم 500 افراد شہید ہوئے ہیں۔ بعض سرکاری اعداد و شمار اس جرم میں شہید ہونے والوں کی تعداد 1000 سے زائد بتاتے ہیں۔ لوگ اس حقیقت کے عادی ہو چکے ہیں کہ اسرائیل پہلے اپنے کیے کی تردید کرتا ہے اور پھر اس کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے۔ ہسپتال کو نشانہ بنانا ایک جنگی جرم ہے۔ اگرچہ اسرائیل اس کی تردید کر رہا ہے لیکن ہر کوئی اسی کو ہی اس کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ غزہ سے ہزاروں راکٹ فائر کیے گئے لیکن ان میں سے کسی نے بھی اتنا جانی اور مالی نقصان نہیں پہنچایا جو ہم نے ہاسپٹل میں دیکھا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت جس نے ابتدا میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی تھی، جلد ہی اس سانحے کی شدت اور گہرائی کو بھانپ لیا اور امریکہ کی مدد سے جعلی خبریں بنا کر اس جرم کے حوالے سے عالمی رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اقوام متحدہ میں صہیونی حکومت کے سفیر نے چند روز پہلے اعلان کیا تھا کہ فلسطینی ہاسپٹل ہمارا ہدف ہیں کیونکہ ان ہسپتالوں کے نیچے حماس کی پناہ گاہیں اور سرنگیں ہیں اور دنیا کا کوئی قانون ان کو تحفظ فراہم نہیں کرتا۔ وسیع پیمانے پر تنقید اور مذمت کے بعد اسرائیلی آرمی نے اس حملے کی ذمہ داری کے بوجھ سے بچنے کی کوشش کی۔ اس لیے انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے صرف اس ہاسپٹل کی پارکنگ کو ہی نشانہ بنایا اور اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ غزہ کی مزاحمتی فورسز نے اس ہاسپٹل کو اپنے راکٹوں سے نشانہ بنایا ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ عرب ممالک میں سے کوئی ایسی مضبوط آواز نہیں اٹھی اور نہ ہی عرب ممالک نے فلسطین کی صورتحال پر اقوام متحدہ یا دنیا کو جگانے کی کوشش کی۔ انہوں نے بین الاقوامی میڈیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عالمی شہرت یافتہ میڈیا ادارے فلسطین کے زمینی حقائق کو نہیں دکھا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ لندن میں BBC کے دفتر کا گھیراؤ کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ آج سچ کیوں نہیں دکھا رہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ہندوستان کے رول پر بھی افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ جواہر لال نہرو کے وقت سے ہندوستان فلسطینیوں کی حمایت کرتا آیا ہے اور فلسطینیوں پر ہو رہے مظالم کی روک تھام کی وکالت کرتا آیا ہے، لیکن ہندوستان آج وہ آواز نہیں اٹھا رہا ہے بلکہ سرکار اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہے جو قابل نفرت ہے۔ مصری وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں چینی صدر نے کہا ہے کہ فلسطین اسرائیل تنازع حل کرنے کا بنیادی طریقہ دو ریاستی حل کو نافذ کرنا ہے۔ بیجنگ میں چائنا کے صدر شی جن پنگ کی مصر کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں چائنا کے صدر شی جن پنگ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں استحکام کے لیے مصر کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ نے کہا کہ سب سے ضروری کام غزہ میں فائر بندی اور تنازع کے خطے میں پھیلنے کے خطرے سے بچنے کے لیے جنگ کو جلد از جلد روکنا ہے۔ فلسطین اسرائیل تنازع حل کرنے کا بنیادی طریقہ دو ریاستی حل کو نافذ کرنا ہے۔ دوسری جانب روس نے بھی کہا ہے کہ غزہ بحران کے لیے ایران کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوششیں اشتعال انگیزی ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ غزہ کا تنازع علاقے میں پھیلنے کے سنگین خطرات ہیں۔ لبنانی حزب اللہ نے اسرائیل کے ٹینکوں کو ہدف بنانے کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ فوج کے گلیلی ڈویژن اور شیبا فارمز کے علاقے میں تعینات فوجی نشانہ بنائے گئے۔ حملوں کے نتیجے میں اسرائیل نے اپنے 2000 عام شہریوں اور فوجیوں کی ہلاکت کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ ان حملوں میں زخمی ہونے والے اسرائیلیوں کی تعداد 4500 سے زائد ہے۔ دوسری جانب لبنان نے 3 اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر حملہ، ٹینک اور جاسوسی کے آلات تباہ کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اسرائیلی ڈرون کو بھی مبینہ طور پر تباہ کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے۔
جنوبی لبنان کی جانب بھیجا گیا مبینہ اسرائیلی ڈرون بھی فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ ایک طبی ماہر کا کہنا ہے کہ فاقے میں اچھی صحت کا راز پوشیدہ ہے۔ مختلف طبی ماہرین نے اپنے تجربات کی بنیاد پر یہ نتائج اخذ کیے ہیں کہ صحت کے بعض مسائل جن کی کوئی خاص وجہ معلوم نہیں ہوتی اکثر فاقہ کرنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ فاقے سے ہمارے جسمانی نظام کو بعض زہریلے مادوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، مثلاً فاسفورس اور گندھک کا تیزاب اور یورک ایسڈ وغیرہ۔ فاقہ علاج ہے، اپنے مریضوں کا فاقے کے ذریعے علاج کریں، یہ الفاظ علماء حدیث نے اکثر بیان کیے ہیں۔ فاقے میں بھوک ضرور محسوس ہوتی ہے لیکن تنگ نہیں کرتی اور اسے برداشت کیا جا سکتا ہے۔ فاقہ کرنے سے بیشتر اپنی غذا کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے، خصوصاً اس صورت میں جب کوئی شخص دل کی کسی بیماری میں مبتلا ہو۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کسی دن پھلوں کا رس پیا جائے اور اس کے علاوہ کچھ نہ کھایا جائے۔ پھلوں کے رس میں ریشہ بہت کم ہوتا ہے، جب معدے میں ریشہ کم پہنچے گا تو معدے اور آنتوں کو اسے ہضم کرنے کے لیے کام بھی بہت کم کرنا پڑے گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ فاقے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ جب دل میں آئے تو تابڑ توڑ فاقے شروع کر دیں۔ فاقہ ایک باقاعدہ اور باضابطہ پروگرام کے تحت ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹرز کے مشورے سے پروگرام بنانا چاہیے اور یہ بھی طے کر لینا چاہیے کہ جب فاقہ ختم کریں تو کس قسم کی اور کتنی خوراک کھائیں۔ ایک روحانی معالج نے فاقے کو روح کی غذا قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فاقے سے جسم کو فاضل غذائی اجزاء سے چھٹکارا مل جاتا ہے، مزاج میں سکون پیدا ہوتا ہے، قوت فیصلہ میں اضافہ ہوتا ہے اور سستی دور ہو جاتی ہے۔ اس سے درد سر کا علاج ہو جاتا ہے، بینائی بہتر ہوتی ہے اور ڈراؤنے خواب نہیں آتے۔ فاقے یا غذا کی کمی کے ذریعے جسمانی نظام کی تطہیر کے بہترین مثال روزہ ہے، جو کہ مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے۔ روزہ یا فاقہ بحالی صحت کا سب سے مؤثر اور قوی ذریعہ ہوتا ہے۔ روزے یا فاقے سے دراصل انسان ایک خاص طرز زندگی گزارنے لگتا ہے۔ بحالی صحت کے سلسلے میں فاقے کے فائدوں اور اثرات پر تحقیق کا سلسلہ پچھلی صدی سے شروع ہو چکا ہے۔ فاقے کے فوائد میں وزن میں کمی، درد اور ورم میں کمی، جلد کی رنگت کا نکھار، غور و فکر اور توجہ کی صلاحیت میں اضافہ ہے، خراب عادات سے نجات پانے میں آسانی اور نظام ہضم کی بیماریوں سے بچاؤ قابل ذکر ہیں۔ فاقہ کرنے والا اپنے عزم اور ارادے سے کام لے کر خود کو غذا سے دور رکھتا ہے، لیکن پانی پیتا رہتا ہے یا پھلوں کے رس کا استعمال کر سکتا ہے۔ اس ذریعے سے بڑے اچھے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ فاقہ کب کریں؟ فاقے کا سب سے اچھا اور بہتر وقت مرض کی اولین علامات ظاہر ہونا ہے۔ عام طور پر اس کے ساتھ بھوک غائب ہو جاتی ہے، مگر اکثر لوگ چھٹی یا تعطیل کے روز فاقہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ صحت کے نقطہ نظر سے فاقے کی مدت کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ عام طور پر 1 سے 5 دن کا فاقہ کافی ثابت ہوتا ہے، لیکن مرض پرانا اور شدید ہو تو پھر کئی دن فاقہ کرنا پڑتا ہے۔ فاقہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جسمانی محنت مشقت سے بچیں اور خاموشی سے وقت گزاریں۔ اس کے بغیر فاقے کے بھرپور فوائد حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ فاقہ کبھی تنہا رہ کر نہیں کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ کمزوری کی وجہ سے آپ کو چکر آ جائیں یا طبیعت میں خرابی پیدا ہو جائے۔ فاقے کے دوران جسمانی محنت اور مشقت کی وجہ سے ہونے والی سخت کمزوری موت کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اگر فاقہ پوری پابندی سے کیا جائے تو یہ ضروری ہے کہ اس کے دوران چائے، کافی، کولڈ ڈرنکس، شربت یا اس طرح کی دیگر اشیاء بالکل بھی استعمال نہ کی جائیں۔ فاقہ کے دوران صرف سادہ پانی یا جوسز کا استعمال کرنا چاہیے۔ فاقہ کے دوران کتنا پانی پئیں؟ اصولاً پانی پیاس کے مطابق ہی پینا چاہیے۔ فاقے کے دوران چند گلاس پانی پینا کافی ہے۔ اگرچہ دن بھر میں 6 سے 8 گلاس پانی پینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ امریکہ کے ایک طبی رسالے سائنٹیفک میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق فاقے کے دوران پانی کی طلب میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ ایک تو جسم سے پانی کا اخراج کم ہو جاتا ہے، دوسرا جسم میں چربی کی ٹوٹ پھوٹ اور سفید پن کی وجہ سے بھی جسم کو پانی ملتا رہتا ہے۔ موٹے افراد کے لیے البتہ پانی زیادہ درکار ہوتا ہے، جس کا اندازہ متعلقہ ڈاکٹر ہی لگا سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ فاقے کے دوران جسم کا درجہ حرارت بالعموم گھٹ جاتا ہے۔ فاقہ شروع کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پھلوں کے رس یا صرف پانی تک محدود رہ کر فاقہ کر سکتے ہیں۔
پہلے دن ایک وقت کا کھانا چھوڑ کر پھل کا استعمال کریں، دوسرے دن 2 وقت کا کھانا چھوڑ کر صرف پھل کا استعمال کریں، تیسرے روز تینوں وقت کا کھانا چھوڑ کر صرف پھل استعمال کریں، چوتھے روز پھل کو بھی صرف 2 وقت کھائیں، پانچویں روز پھل بھی صرف 1 وقت کھائیں۔ ابتدائی 5 دن آپ پھلوں کا رس یا پانی حسب خواہش استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ فاقہ کر رہے ہوں تو پھلوں کا رس اور پانی پینے کے علاوہ اسبگول کا چھلکا بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آنتوں کی صفائی کے لیے ریشہ مہیا ہو سکے۔ جو لوگ فاقے کی مدت 5 روز سے زیادہ رکھنا چاہتے ہیں انہیں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ بائی پلیٹ نامی تھالی کو دیکھ کر آپ بھی سوچیں گے کہ یہ خیال آپ کو کیوں نہیں آیا۔ اس رکابی میں درجنوں چھوٹے اور گول گڑھے ہیں جن میں رکھے جانے والے کھانے کا اضافی تیل ان گڑھوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو کھانا بدلنے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف پلیٹ تبدیل کر سکتے ہیں اور اپنی خوراک میں کیلوریز کم کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس پلیٹ میں کھانے سے 32 کیلوریز کم کی جا سکتی ہیں۔ اس طرح ایک دن میں 90 کیلوریز یا حرارے کم ہو جاتے ہیں اور 1 سال میں 10 پاؤنڈ چکنائی آپ کے پیٹ میں جانے سے بچ جاتی ہے۔ پلیٹ میں سینکڑوں سوراخ ہر قسم کی مرغن غذا کا تیل جمع کر لیتے ہیں اور یوں آپ ایک ماہ میں کئی 100 گرام تیل کھانے سے محفوظ رہ جاتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔